السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو جیسے آغاز میں ہم نے ذکر کیا کہ پہلا عشرہ جو رحمت کا عشرہ کہلاتا ہے وہ اختتام پذیر ہوا، تو جس شخص نے رحمتیں سمیٹ لیں اور جس پر اللہ کی رحمت ہو گئی تو یقیناً اس کی اب مغفرت بھی ہو گئی۔ تو جب جس کی مغفرت ہو گئی اور رحمت ہو گئی تو یقیناً اس کے لیے جہنم کی آگ بھی اس کے اوپر ٹھنڈی ہو گئی، وہ جنتی بھی ہو گیا۔ یہ ایک سیکوینس ہے، اس کو اس طرح سے لیجیے کہ اپنے معاشرے کے اندر جیسے کسی کے ساتھ آپ کا جھگڑا ہوتا ہے، یا آپ نے کسی کا کہنا نہیں مانا ہوتا ہے، یا کسی کا نقصان پہنچایا ہوتا ہے، یا آپ کسی کے تابع نہیں ہوتے ہیں اپنے خاص طور پر پیرنٹس کے، تو آپ ان سے جب جا کے معافی مانگتے ہیں تو معاف تو ہو جاتا ہے کہ ہاں معاف کر دیا، اور چونکہ ماں باپ کا دل بھی بڑا نرم ہوتا ہے، وہ بھول بھی جاتے ہیں چیزوں کو۔ لیکن جب آپ دوبارہ غلطی کریں تو شاید پھر وہ بھول جائیں، لیکن اب تیسری چوتھی پانچویں بار ریپیٹ معافی مانگتے جائیں تو شاید کچھ ذرا تھوڑا سا سختی آ ہی جائے۔ تو ذرا اس فیصلے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ تو اب دوسرا عشرے کا آغاز ہوا چاہتا ہے جناب، استغفار کیجئے، زیادہ سے زیادہ معافی مانگیے۔ تو آج سب سے پہلا سوال یہ اٹھائیں گے کہ استغفار ہے کیا؟ استغفار کا مطلب کیا ہے؟ مغفرت طلب کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اور یہ اللہ سے معافی طلب کرنے کا یا معافی مانگنے کا یا طلب کرنے کا دونوں سائیڈز ہیں، اس کا اصل راستہ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے؟ ایسے بہت سارے افراد ہیں جو بڑی گڑ گڑا کے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور معافیاں بھی طلب کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ معافی ہو گئی؟ کوئی کیفیت ہوگی، کوئی راستہ بنے گا، کوئی طریقہ کار اور ہوگا۔ ظاہر ہے کوئی چٹھی تو آنی نہیں ہے کہ جی آپ کی مغفرت ہو گئی ہے، یا کوئی سرٹیفکیشن تو ہونی نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی فیلنگز آتی ہیں، کچھ ہوتا ہے۔ تو اس پر جید علماء کرام کیا کہتے ہیں، اس پر رہنمائی لیتے ہیں۔ یہ دو بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جس کا آج ہم نے احاطہ کرنا ہے۔ مفتی اقبال نقشبندی صاحب کراچی سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں ویڈیو لنک کے ذریعے، اور علامہ سید طاہر حسن یوسفی صاحب میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں۔ سر آپ دونوں کو بہت بہت خوش آمدید آج کے پروگرام میں۔ سوال سر ہم نے آج یہ اٹھایا ہے، اقبال صاحب آپ کی طرف، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی طرف پہلے آ رہا ہوں میں۔ سوال ہم نے یہ اٹھایا ہے کہ یہ استغفار یا مغفرت طلب کرنا، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، صدق اللہ العظیم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ شکریہ جناب محترم غلام مرتضیٰ صاحب۔ آج کا بڑا اہم ٹاپک ہے، عشرہ مغفرت میں ہم الحمدللہ داخل ہو چکے ہیں۔ رمضان کا یہ دوسرا عشرہ ہے۔ دیکھیے یہ دین رحمت ہے، یہ عقل انسانی اس چیز کو مانتی ہے، پہچانتی ہے، جو باتیں معلومات اضافہ کریں آئیں۔ آپ کا سوال تھا کہ استغفار کے معنی مفہوم توبہ کے آئے ہیں۔ جب بندہ گناہوں سے توبہ کرتا ہے یقیناً استغفار پڑھے گا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اسی کا نام استغفار ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں تو میں ذرا اس کو شروع سے لیتا ہوں کہ اے ایمان والو، اللہ نے تم پر روزے فرض کیے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر یعنی امتوں پر روزے فرض تھے، تاکہ تم متقی بن جاؤ، نیک بن جاؤ۔ آپ نے تمہید بڑی خوبصورت باندھی ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے جس دن کو پیدا کیا وہ اتوار کا دن ہے، اس کو عربی میں یوم الاحد کہتے ہیں، اور پھر یک کے بعد دیگرے چلتے چلتے اللہ نے جمعے کو پیدا فرمایا، یعنی اجتماع، جمع ہونا۔ تو اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کیا۔ قرآن، نبوت کا فیضان، رمضان، نمازیں،
یہ تزکیہ نفس کراتی ہے. حضور کی تو شان یہ ہے وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ میرا پیغمبر تمہیں پاک کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. تو یقیناً اسی طرح قرآن فیض دیتا ہے. اب جو رسول کو دیکھے وہ صحابی بن جاتا ہے. قرآن کو پڑھنے والے کو حافظ قاری ہم کہتے ہیں، وہ قاری ہوتا ہے. جو بیت اللہ کو دیکھے تو وہ حاجی بن جاتا ہے. مگر یہ سارے اعمال کو جتنا ہی کرے اس صحابی کے مقام درجے کو نہیں پہنچتا، چونکہ اس نے جمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا ہے. ویسے کرنی بڑے بڑے غوث کتب ابدال اویس کرنی جیسے تابعی ہیں، انہوں نے صحابی کو دیکھا. مگر صحابی کا وہ ولی ہیں حضور حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور سید التابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے. بجا فرمایا آپ نے، مگر وہ صحابی کے مقام کو نہیں پہنچتے. اسی طرح بیت اللہ کو دیکھنے والا حاجی بنتا ہے. جو بھی فیض لے گا ضرورت یہ ہوگی تو وہاں بیت اللہ شریف کے حرم میں جائے، آنکھوں سے زیارت کرے، پھر اس کا فیض ملتا ہے، گناہ معاف ہوتے ہیں، تزکیہ نفس ہوتا ہے. مگر رمضان کے روزے کی برکت یہ ہے، اس کو کہیں جانا نہیں پڑتا. رمضان اس کے گھر میں آتا ہے. اچھا مفتی یہ روزہ رکھتا ہے. میں ذرا قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. مثلا میں عرض کرتا ہوں، سخی کئی قسم کے ہوتے ہیں. جی مجھے ایک سوال کرنے کی اجازت دیجیے. آپ کرنے دیں اگر اجازت ہو. جی سوال کرنے کی مجھے اجازت دیجیے. بڑا ایک مطلب امپورٹنٹ سوال ہے، چونکہ معاملات جو گفتگو آپ فرما رہے ہیں وہ دلوں میں گھر کر رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سر جو معافی کی طلبی ہے اس کا پروسیجر کیا ہے؟ تسبیح پکڑی جائے اور اللہم انی استغفرک من کل ذنب واتوب الیک کہنا شروع کر دیا جائے، یا تسبیح پکڑا جائے اور گزرتے چاہتے اٹھتے ہر وقت استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ بولا جائے، یا کسی خاص کیفیت میں جایا جائے، چاہے وہ سجدے کی کیفیت ہو، وہ نوافل کی کیفیت ہو، تنہائی کی کیفیت ہو، اپنے آپ کو کوسنے کی، اپنے آپ کو دکھی محسوس کرنے کی کیفیت ہو. یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی معافی کا جو طلبی ہے وہ قبولیت میں کتنی جلدی بدلوا سکیں، اس کا راستہ کیا ہے؟ تسبیح ہے بار بار کہا جائے. بڑا اہم سوال ہے. جی بڑا اہم سوال ہے غلام مرتضیٰ صاحب، بڑا اہم سوال ہے. اصل سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ جس گناہ کی توبہ کر رہا ہے اس گناہ کو چھوڑ دے. بالکل ٹھیک. جو بھی اس کا ظاہراً باطناً گناہ کرتا ہے، وہ صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، غیبت، چغلی وغیرہ وغیرہ، جھوٹ جو بھی ہیں، اگر وہ کبائر میں سے گناہ ہے ان کو وہ چھوڑ دے. پہلے سچی توبہ کرے کہ یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں اس گناہ سے کہ آئندہ نہیں کروں گا. جہاں دل کی بات کر رہے ہیں وہ دل میں اس کا ملامت کرے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرے کہ یہ کام غلط ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے. پھر آئے استغفار کی طرف. جب وہ استغفار کرے گا، استغفر اللہ پڑھے گا، تو یقیناً اس کی چاشنی، اس کی لذت اس کی روح کی طرف جائے گی، اس کی روح پاک ہوگی، تزکیہ نفس ہوگا. جب یہ چیز ہوگی تو پھر اس کا اثر وہ ظاہراً آنا شروع ہو جائے گا کہ دیکھو کہ میں نے استغفار کیا، میں نے توبہ کیا ہے، اب میرا گناہوں سے جو ہے نا وہ دور دور کا واسطہ نہیں ہے، یا گناہوں سے نفرت ہو رہی ہے. اگر وہ سمجھے کہ نیکیوں کی طرف میں مسلسل بڑھ رہا ہوں اور گناہوں سے مجھے مسلسل نفرت ہو رہی ہے، گناہوں کے قریب نہیں جا رہا، اب تو وہ سمجھے میری توبہ قبول ہو گئی ہے، میرے رمضان کے روزے قبول ہو گئے ہیں، میرا حج قبول ہو چکا ہے، میرا طواف قبول ہو چکا ہے. اگر وہ توبہ کرنے کے بعد گناہ نہیں چھوڑتا مگر استغفار بھی کر رہا ہے، تسبیح بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے اور گناہ بھی کیے جا رہا ہے، تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اس کے استغفار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تسبیح پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بڑا زبردست پوائنٹ چل رہے تھے، لیکن مجبوری اس نیوز چینل کی، شبلی فراز صاحب اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں، بریفنگ دے رہے ہیں
امپورٹنٹ ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم گفتگو کر رہے تھے, ایک درمیان میں بریکنگ نیوز کچھ آ گئیں, وہ بہت ضروری تھی پہنچانے کی آپ تک, اور لاک ڈاؤن کے معاملے کے اوپر کچھ پیشن گوئی ہوئی ہے کہ شاید 9 مئی تک یہ لاک ڈاؤن میں مزید مرحلہ وار اس میں کمی ہونا شروع ہو جائے گی. ہم بات کر رہے تھے دوسرے عشرے کی, مغفرت کی, استغفار کرنے کی, معافی مانگنے کی, اللہ سے معافی طلب کرنے کی. تو ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ اللہ کریم نے معافی قبول کر لی ہے, اس کی کیفیت کیا ہو سکتی ہے, اور اللہ سے معافی طلب کرنے کا بہترین طریقہ کار کیا ہے. اور جس طرح سے مفتی اقبال نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو گناہ چھوڑ دے, گناہ چھوڑنے کے بعد اس پر ملامت کرے اور پھر اس کے بعد استغفار کرے, تو شاید یہ راستہ سب سے بہتر ہے. تو علامہ سید طاہر حسن یوسفی صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں, آپ کیا رائے دیتے ہیں اس پر؟ قرآن کریم میں کیا احکامات ہیں, حدیث کہتی ہیں, پریسیڈنٹس کیا موجود ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا ختم الانبیاء والمرسلین. اعظم فقیہ شہر بھی رقصاں ہیں آج کل, اعظم فقیہ شہر بھی رقصاں ہیں آج کل. کیسے کیسوں کو گناہ گار بنایا میں نے, اور ایک قطرہ چشم گناہ گار کی قیمت مت پوچھ, کہ ایک آنسو سے جہنم کو بجھایا میں نے. وہ ساری کیفیات, توبہ کرنا, تسبیح پڑھنا, زبان سے لفظوں کا ادا کرنا, یہ سب رستے رب تعالیٰ کی رحمت کی طرف اور رب کی رضا کی طرف جاتے ہیں. لیکن جو رب تعالیٰ نے آپ کے چہرے پر یہ 2 آنکھیں لگا رکھی ہیں اور آپ کے پہلو میں دل کو سجا رکھا ہے, اس دل میں جب ندامت پیدا ہوتی ہے اس کا اظہار آپ کی آنکھوں سے ہونے لگتا ہے. جب آنکھیں چھلکنے لگتی ہیں پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میری توبہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں, میں اپنے رب کی بارگاہ میں مقبول ہوا ہوں کہ نہیں. یہاں آنکھوں میں آپ کے آنسو آنا شروع ہوتے ہیں, وہاں پر رب کی رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے. رب کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی ہے آپ کو بخشنے کے. حضرت کشف الامہ داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے استاذ گرامی ابو سعید ابو الخیر المہری نور اللہ مرقدہ اعلی درجاتہ, وہ فرماتے ہیں کہ رب کی رحمت کتنی جلدی بندے کو معاف کرنا چاہتی ہے. فرماتے ہیں بازا بازا ہرانچ ہستی بازا, گر کافرو گبرو بوت پرستی بازا, ای درگہے ما درگہے نومیدی نیست, صد بار اگر توبہ شکستی بازا. اگر تو کافر ہو گیا, اگر تو بت پرست ہو گیا, اگر تو اور گناہوں میں ڈوب گیا, تب بھی کلمہ پڑھ اور رب کی رحمت کی طرف چلتا چلا آ. اس کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے, ہر دروازہ تیرے لیے, حتیٰ کہ ماں کائنات میں سب سے قریب ترین انسان کا رشتہ ہے. لیکن ایک وقت آئے گا کہ تیرے گناہوں کی کثرت شاید ماں بھی تجھ سے منہ پھیر جائے. لیکن فرمایا 100 بار اگر توبہ شکستی بازا, کہ 100 بار توبہ کر کے بھی توڑ چکا ہے, تب بھی رب کی رحمت کی طرف رخ تو کر. تیرا صرف رخ کرنا ہوگا اور رحمت برسنے لگے گی. اور استغفار, تو تیرے منہ سے بھی استغفار کے لفظ بھی ادا نہیں ہوں گے. ہم تو یہ موضوع لے کر بیٹھے ہیں نا کہ کیا طریقہ ہو, کیا سلیقہ ہو. رب تعالیٰ سلیقوں سے بھی ورا ہے, اس کی رحمت سلیقوں کی محتاج نہیں ہے کہ اس طریقے سے آؤ تو پھر معاف کروں گا, اس طریقے سے نہیں. ہمارے ایک وہ بزرگ تھے ہمارے, وہ سادہ سا جملہ بولا کرتے تھے, وہ فرمایا کرتے تھے, حضرت بابا جی یوسف علی نگینہ رحمت اللہ, پنجابی کے بہت بڑے صوفی شاعر ہوئے, وہ کہا کرتے تھے یا اللہ جیڑیاں میں جاندا جیڑیاں نہیں جاندا ساریاں کو معافی مانگنا. تو یہ بالکل جو نہیں عربی کا لفظ جانتا وہ کیسے رب کو راضی کرے, وہ لمبی لمبی دعائیں کیسے پڑھے. بس ایک دل میں ندامت آ جائے اور پھر ایک جاندا جیڑی نہیں جاندا, یا اللہ سب کی توبہ کرتا ہوں. یہ ہے استغفار کا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ندامت اور یہ جو آنکھیں اللہ نے آپ کو دی ہیں, یہ 2 ساغر جو ہیں, جیسے ہی یہ ساغر چھلکتے ہیں, سمجھے ہو گیا. بس اگر آپ نعت پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھ سے یہ ساغر چھلک گیا تو سمجھے کہ آپ اس وقت حالت حضوری میں پہنچ گئے ہیں. اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کی آنکھ سے آنسو چھلک گیا تو سمجھے آپ اس مقام پر ہیں جہاں حضرت امام غزالی علیہ رحمت نے فرمایا تھا کہ میں کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی, اور پھر لمحے کے لیے رکتا ہوں. کہا حضور رکنے سے نماز خراب ہو سکتی ہے. فرمایا رکنے والے رکنے نہیں دیتے, فٹ جواب آتا ہے وعلیکم السلام, وعلیکم السلام. یہ غزالی کی نماز ہے. تو جہاں آپ کی آنکھ میں قطرہ آیا,
دل میں ندامت پیدا ہوئی، آنسو بہا، اور وہاں پہ رب کی رحمت نے آپ کو، اور قرآن کریم میں نبی کریم علیہ السلام کو کیا عمدہ ترین، ہر حکم ہی عمدہ لیکن کیا رحمت بھرا، فرمایا وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ مولانا شاہ احمد رضا علیہ رحمت نے عمدہ ترجمہ کیا، فرماتے ہیں اے رسول ان کو اپنی رحمت والے پروں میں لے لیجئے، اللہ اکبر، اپنی رحمت، وَغْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، ان ایمان والوں کو رحمت والے پروں میں چھپا لیجئے۔ یعنی علامہ صاحب طے یہ ہوا کہ اللہ پاک آپ کی طبیعتیں نہیں دیکھتا ہے کہ آپ کس حالت میں ہیں، آپ کی نیتیں دیکھتا ہے، نیتیں ہی دیکھتا ہے کہ آپ چھوٹے قد کے، بڑے قد کے، امیر ہے، غریب ہے، کچھ بھی ہے، وہ صرف آپ کی نیت اور دل دیکھتا ہے کہ آپ نے اس وقت جب آپ کو کسی چیز کی ندامت ہو گئی اور ندامت کے لیے آپ نے اللہ سے رجوع کر لیا بس، اور شاید وہ کیفیت سجدے میں ہو جائے، تو پھر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آتی ہے، فی الحال دلیلی رکاوٹ کہ کسی بھی طریقے سے یہ دعائیں قبول نہ ہوں، یا مغفرت قبول نہ ہو، یا آپ کی معافی قبول نہ ہو۔ تو ایک نعت رسول مقبول سنتے ہیں، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں، منہا کھلا۔ احمد حمدانی صاحب جی۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کھلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے، منا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہے، منا کلا۔ کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں، بو بکر سے کچھ آئینے عشق و وفا کلا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں، منا کلا۔ دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، دنیا بہت ہی تنگ مسلمان پہ ہو گئی، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، فاروق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، محروم کر دیا ہمیں جن سے نگاہ نے، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، عثمان سے وہ زاویے شرم و حیا کے لا، مغرب میں مارا مارا نہ پھر گدائل، در
دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، دروازہ علی سے یہ خیرات جا کے لا، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، باطل سے دب رہی ہے پھر امت رسول کی، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، منظر ذرا حسین سے کچھ کربلا کے لا، سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر، سجدے میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر، جار جلد رحمت حق کو بلا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہیں منا کے لا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ مدانی صاحب، جیتے رہیں سر، خوش رہیں، اللہ آپ کو جزا دے، حاضری قبول ہوگی سر، ہوگی قبول۔ ایک بریک، اور بریک کے بعد کراچی چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم، کیسے آپ؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک۔ میں ہوں شیف بشیر خان۔ امید ہے کہ آپ کو جو بھی آپ آج تک جو ریسیپیز دیکھ رہے ہیں آپ کو پسند آیا ہوگا۔ تو آج ہم بنانے جا رہے ہیں بیگن کے پکوڑے۔ عموماً دیکھا ہوگا کہ اپنے مختلف چیزیں کے مکس پکوڑے بنائے جاتے ہیں، ویجیٹیبلس ایڈ کیے جاتے ہیں، کوئی پالک کے بھی بناتا ہے، تو ہم بیگن کے پکوڑے بنا رہے ہیں۔ مگر بیگن کے پکوڑے یا پھر کسی بھی چیز کی جو بیس سے بنتا ہے اس کا یہ فائدہ ہے کہ اسی بیس میں آپ مختلف چیزیں بنا سکتے ہیں۔ تو سب سے مین جو وجہ ہوتی وہ اس کی وہ ہوتی ہے بیسن کی، کہ آپ اس کو پیسٹ بنا کے پہلے سے رکھ لیں۔ اچھا، جو بیسن فوری طور پہ نہیں بنایا جاتا، کیونکہ پھر جو نہ ہی وہ خستہ بنے گا اور نہ ہی بالکل سافٹ ہوگا، تو بہت زیادہ سوگی اور ہارڈ ہو جائے گا وہ۔ تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں، بیسن کا بیس بناتے ہیں۔ یعنی ایک پاؤ اگر ہم نے بیسن لیا ہے اور اس کے اندر ہاف پانی اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد اس کو صحیح سے مکس کرنے کے بعد 2 پنچ آپ نے بیکنگ سوڈا جو ہے وہ آپ نے ایڈ کرنا ہے۔ اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کو چھوڑ دیں۔ ایمونیا بھی ڈال سکتے ہیں آپ، اس کے اندر بیکنگ پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں اور میٹھا سوڈا بھی ڈال سکتے ہیں۔ اس کو مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کا پیسٹ بہت زیادہ تھک بھی نہ ہو اور بہت زیادہ تھن بھی نہ ہو، تو یہ درمیانے سائز بھی بن جاتی ہے ہمارا بیس۔ بیس بننے کے بعد اس کے اندر اسپائس آپ اپنی مرضی سے بنا سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں چاہیے کٹی ہوئی مرچ، تقریباً ہم ڈال رہے ہیں اس کے اندر 1 ٹی اسپون کٹی ہوئی مرچ ڈالیں گے ہم 1 ٹی اسپون کے برابر، اور ساتھ ہی سالٹ جو ڈالیں گے وہ بھی ہم اس کے اندر ڈالیں گے 1 ٹی اسپون کے برابر۔ بیسن کے اندر تھوڑا سا ٹیسٹ، کیونکہ ہم آلریڈی اس کے اندر بیگن اور چیزیں استعمال کریں گے تو بیس بڑھ جائے گا، تو 1 ٹی اسپون ہم اس کے اندر ڈال لیں سالٹ۔ ہلدی جو ہے ½ ٹی اسپون ایڈ کر رہے ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ تھوڑا سا ریڈ چلی پاؤڈر وہ بھی ہم تقریباً 1 ٹی اسپون کے برابر ڈالیں گے، تو اسپائس تھوڑا سا اس کے اندر تیز رکھیں گے، تھوڑا بہترین ہوگا۔ ساتھ ہی ہم ڈالیں گے زیرہ پاؤڈر، وہ بھی ہم 1 ٹی اسپون کے برابر ڈالیں گے۔ تو یہ مسالے جو ہمارے ہیں سارے ایک طرح کے بہترین ہو گئے۔ تھوڑا سا اس کے اندر ہم 1 ٹی اسپون کے برابر جو ہے اس کے اندر آئل ایڈ کریں گے، تھوڑا سا بیس ہمارا صحیح سے تھن ہو جائے۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کا بن گیا بہترین سا بیسن کا بیس بن گیا ہے۔ اس بیس کے اندر کیا کر سکتے ہیں آپ، انین چاہیں تو رنگ انین بھی میں نے کاٹے ہیں کہ اگر بیس ہمارا بچ جائے گا تو ہم اس کو رنگ انین بنائیں گے۔ اس سے پہلے جو ہے، پہلے آپ سب سے پہلے چولہا تیز کریں،
टाइम के हिसाब से हमें बनाना है, फ्राई करना है इसको, और बेसन को सही से बेस करेंगे। ये हमारा बेसन जितने ज़्यादा सही से मिक्स होगा तो स्पाइस भी इसके अंदर मदद जाएगी। ये देखें, ये थिकनेस आ गई इसकी। और ये मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, बैगन के जो स्लाइस है वो हमने दरमियाने साइज़ के काटे इस तरीके से। ये मैं आपको दिखा दे चलो, ये देखिए इस तरीके से हमने थिन पेपर की तरह इसको हमने काटने के बाद पानी के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि ये अक्सर इसके अंदर आयरन बहुत होता है तो ये काला पड़ जाता है। जैसे पोटैटो है, आपके आलू, ये सेब, इन चीज़ों में जो है आयरन की वजह से अगर बाहर रूम टेम्परेचर में रख दें इसको तो बहुत ज़्यादा ये काले हो जाएंगे। इसलिए हमने इसको डीप रखते हैं फ्राई में। थोड़ा सा एक कतरा इसमें सिरका डाल दें ताकि वो जो कलर है इसका पूरा वो काट दे इसके अंदर कलर। ये देखिए वाइट में बन गया। इस तरीके से फिर पूरी बेस बना के हम इसको ऐड करते हैं इसके ऊपर। ये हमारा अच्छा, साथ ही हम थोड़ा सा इसमें के अंदर फ्लेवर अगर आपको एनहेंस करना हो तो कनौर का क्यूब जो है हम आज यूज़ करेंगे। ये देखें, जो आप मुख्तलिफ बेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी सूप वेजिटेबल्स वगैरह में ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका जो है चिकन का फ्लेवर जो देने के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं। तो लाजमी कि मैं आपको ये देखें 2 पीसेस, इसी के साथ ही हम इसको बेस को इसी के अंदर हम इसको इस तरीके बहुत डिज़ोल्व हो जाता है। ये आप इसको नॉर्मल हॉट वाटर में भी कहीं करते हैं तो मिक्स हो जाएगा। ये फ्लेवर हमें एक्स्ट्रा दे रहा हूँ आपको, चॉइस यानी कि बता रहा हूँ, मुख्तलिफ तरीके से आप इसको बना सकते हैं। मुख्तलिफ के बेस बन गए के बाद आप उसको मुख्तलिफ तरीके से बेसन के बेस को यूज़ कर सकते हैं। चाहें तो चिकन के पीसेस भी डाल सकते हैं, चिकन के पकौड़े बना सकते हैं, वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। हमने इससे पहले भी आपको बताया था चंदन कबाब के जो कीमे थे वो हमने बनाया था। तो अब इसको मैं मिक्स कर रहा हूँ। अब इस फ्लेवर के अंदर ये है कि बैगन के पकौड़े भी खाएंगे, अब साथ में इसके अंदर चिकन का फ्लेवर जो है वो बेहतरीन से आ रहा होगा। तो हम इसको मैश कर देते हैं, ये डिज़ोल्व हो जाएगा पूरा। इसलिए जब तक हमारा जो है ऑयल भी गर्म हो गया, अब जो है हम शुरू करते हैं अपना फ्राई। ये देखें इस तरीके से आप इसको बेस कर देते हैं। ये थिकनेस आ गई है। मज़ीद अगर उसको थिन करना हो तो मज़ीद आप थोड़ा सा पानी और इसके अंदर ऐड करके अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये हमारा जो पहला बेस है, बिस्मिल्लाह, इसको हम इसके अंदर ऐड करेंगे। ये हमारा बेस हो गया। बिस्मिल्लाह, ये देखें आप, ये हमें बनाना शुरू कर दिया। थिक ज़्यादा हो तो उसको आप थिन कर सकते हैं। मैंने इसलिए किया है कि इसका बेस जितना दरमियाना लगेगा इस तरीके से डिप करना है आपने, और वो खुद ही थिन होगा तो फिर पकड़ेगा कि कोटिंग नहीं होगी पूरी। यानी कि हमें कोटिंग करने के लिए चारों तरफ से इसका बेस को बराबर करना है। और ये इस तरीके से फाइनली करने के बाद आपने इसको दोबारा बिस्मिल्लाह इस तरीके से ये देखें फ्राई हो जाएगा। हमने पीसेस को ये डिप करेंगे इस तरीके से, और ये हमारा पीसेस जो है बहुत ज़्यादा थिन भी ना हो और बहुत ज़्यादा हार्ड मतलब थिकनेस भी ना हो, दरमियानी जो कोई भी चीज़ है, कहते हैं ना कि दरमियान मीनार रवि की जो है वो बेहतरीन होता है। तो इसलिए ज़्यादती किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए, कोटिंग दरमियाना। और ये हमारा, अब हम चलते हैं इसकी तरफ, देखते हैं कहाँ तक पहुँचे। इसको आप स्टिक के ज़रिए और ये देखें इस तरीके से आपने उठाना है। मैं अक्सर कहता हूँ कि आपको फ्राई करने के लिए कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर हीट में बनाएंगे आप तो उसका बेस जो है शुरू का वो तो बन जाएगा, अंदर से नहीं पकेगा। तो दरमियाना जो है नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए। ये देखें इस तरीके से आपका बेस आए, जो इसका कलर भी आप उसको रोकेंगे। ये डिप करना है। और हमें चाहिए एक डिश, थोड़ा सा इसकी हम कर लेंगे गार्निश। और इसी तरीके से मुख्तलिफ फ्लेवर के साथ, केचप के साथ कोई भी है, आप इसको थोड़ा सा रंग दे सकते हैं। हम इसको बनाएंगे जब तक फ्राई हो रहा है।
اور اس کو اسی طریقے سے پلٹتے رہنا آپ نے 2 منٹ 4 منٹ کے اندر تقریباً یہ نارملی سائڈ جو آپ کا پکوڑے جو ہے نارمل بن جائیں گے. یہ دیکھیں ہمارا بیس آ گیا اور یہ طریقہ ہم نے اس کو فرائی کریں گے. ساتھ ہی ہم اس کو مختلف طریقے سے اپنا ڈیزائن بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا بن گیا ہے. اب ہم نکالتے ہیں. یہ دیکھیں مختلف یعنی کہ مطلب آپ کے پاس ویجیٹیبلس اگر نہیں ہو تو کسی سوس سے بھی آپ پلیٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں. اور سب سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ بیس جو ہے اس کا وائٹ ہو تو اس کے اوپر بہت زیادہ اچھا جو ہے اس کا ڈیزائن نظر آتا ہے. تو اب جو ہم ڈالیں گے اس کو ٹائمنگ کرنے کی. یہ دیکھیں یہ ہم نے اس طریقے سے آپ نے رنگ انین کو کوٹ کیا اور ہمارے جو بیگن ہیں وہ بھی فرائی ہو چکے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے آپ نے اس کو نکالنا ہے. اور یہ ہمارا فرائی دیکھا ہوگا بہت زیادہ اوور کوک بھی نہیں ہے. دیکھیں آپ نے فرائی جو میں نے آلریڈی 4 سے 5 عدد جو ہے پہلے پیسز کر لیے ہیں اور مزید جو ہے یہ ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کا بیس جو ہے پورا برابر کرنے کے بعد یہ ہم نے ایڈ کر دیا. اور ساتھ ہی رنگ انین جو ہمارے پاس رکھے ہوئے ہیں وہ بھی ہم اس کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بیس کے اندر ہم نے کنوٹ کیوب جو ہے ہم نے کیچپ جو ہے کیوب ڈبل کے ڈالا ہے اس کے اندر جو بیسکلی چکن کا بیس آپ کا یخنی کے لیے اور نارملی کسی بھی چکن وغیرہ کے ہم بناتے ہیں اس کا اروما دینے کے لیے یوز کیا جاتا ہے. سوپ بیس کے لیے یوز کیا جاتا ہے یا یخنی کے لیے یا ویجیٹیبلس وغیرہ بھی جب سوتے کرتے ہیں یا بعض اوقات تو اس کے لیے بھی آ سکتے ہیں. یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو فرائی کریں گے اور ساتھ ہی اس کے میں رنگ انین ڈالیں گے اس بیس کے اندر. یعنی کہ رنگ آپ کے پاس آپشن یہ کہ آپ اس کے اندر مختلف چیزیں ڈال سکتے ہیں. رنگ انین ڈال سکتے ہیں, پالک ڈال سکتے ہیں, آپ مرچوں کے جو پکوڑے دیکھا ہوگا اپنے اکثر کٹ لگانے کے بعد اس کے اندر آپ ریڈ چلی پاؤڈر اور گرم مسالہ نہیں مطلب ریڈ چلی پاؤڈر یا اس کے اندر چیز ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے پکوڑے چیزی پکوڑے بھی آپ بنا سکتے ہیں. مختلف چیزیں مطلب بائنڈنگ میں کرسپی کر کے بھی بنا سکتے ہیں. بیسن کا بیس ہو اور اس کو جو ہے آپ کوٹنگ کر دیں کسی بریڈ کرم سے تو اس طریقے سے بھی آپ بنا سکتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ آئیڈیا ڈفرینٹ ہونا چاہیے اور انسان کو جو ہے کریٹیو مائنڈ ضرور ہونا چاہیے چیزوں کے حوالے سے. بیس جو مین کرتا ہے وہ آپ کا ذائقہ ہے. تو ذائقہ جو ہے وہ آپ کا ریسیپی ہے. بیسکلی ریسیپی کو فالو کریں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے اس کو آپ نے بالکل فرائی کرنا ہے. ٹھیک ہے اور یہ ہمارا دیکھیں 4 سے 6 عدد جو ہے بیگن کے پکوڑے بھی یوز ہو گئے بن چکے ہیں. اب ہم ڈالیں گے اس پہ رنگ انین. ٹھیک ہے رنگ انین کے لیے بیس کے اندر میں نے رنگ ڈال دیا ہے اور اس کے جو رنگس ہیں نا وہ آپ نے تھوڑے موٹے موٹے کاٹنے ہیں. بالکل یہ دیکھیں یہ ہمارے بیگن کے پکوڑے جو ہے جناب ریڈی ہے اور آپ کا بیس جو ہے ہمارا رنگ انین کا وہ بھی ریڈی ہے. اس طریقے سے آپ نے فورک کی مدد سے اس کو فوراً جو ہے ڈالنا ہے. یہ رہا اس طریقے سے آپ ڈالیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ایک بیس کے اندر جو ہے آپ 2 سے 3 چیزیں جو بھی ہے یوز کر سکتے ہیں. نارمل پکوڑے بھی بنا سکتے ہیں, ویجیٹیبل بھی ڈال سکتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں آپ کو لگتا ہے کہ آپ یوز کرنا چاہتے ہیں ویجیٹیبل کے اندر وہ ایڈ کر سکتے ہیں. ساتھ میں ہی چکن کے پیسز چنکس اگر آپ کے پاس بوائل پر رکھے ہوئے ہیں تو اس کو بھی آپ اس کے اندر بنا سکتے ہیں یا فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں. تو رنگ انین بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے. یہ ہم نے ڈال دیا اور یہ دیکھیں بہت ایزی طریقہ. یہ ہم نے رنگ انین اس طریقے سے بیس میں اس کو کوٹنگ کر کے ڈالیں گے. تو آج کا جو ہے یہ مزید ہم دیکھتے ہیں اس کے. یہ آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے اور اس کو ہم جو ہے کریپر کے ذریعے ڈالیں گے کیونکہ بیسکلی یہ دیکھیں ایزیلی ٹرینڈ بھی نہیں اور بہترین سا کرسپی فارم میں بن جائیے. اوور لوڈ کرنے سے یہ عموماً جو ہے چپک جاتے ہیں آپس میں. تو اس کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے کہ جس کا جو بیس ہے وہ اتنے ڈالیں آپ جتنی آپ کی کڑھائی پہ ہے. یہ دیکھیں رنگ انین بنا دیا ہم نے. اور اس سے پہلے جتنی بھی ریسیپیز ہیں آپ نے
फॉलो किए होंगे तो मज़ीद इसकी जो कमेंट्स हैं आप हमारे कैपिटल टीवी के पेज पे आप दे सकते हैं, यूट्यूब के चैनल्स पे भी दे सकते हैं और मेरे पेज पे भी आप बना सकते हैं, देख सकते हैं शेफ़ बशीर के नाम से, ठीक है जी। ये हमने ऐड करेंगे और मज़ीद आपको कोई फरमाइश हो तो आप इसके अंदर अपने कमेंट्स में लिख सकते हैं ताकि हम जो मज़ीद आगे जो है जितने भी ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेट्स हैं आगे हैं उनमें हमको आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल फॉलो करेंगे, बताएंगे। ये हमने करना है रिंग अनियन, इस तरीके से आपने निकालना है फॉलो। और साथ जो डेली बेसिस पे हम बनाते हैं एनर्जी ड्रिंक, जिसके लिए हमें कैशे का जाम शीरी जो है हम यूँ बनाते हैं, उसमें 2 फ्लेवर्स हैं हमारे पास, इलायची और रेड सिरप है और इनकी कॉम्बिनेशन से आप दोनों चीज़ें बना सकते हैं भी है, दोनों को डिप करके भी बना सकते हैं, ये देखें। और साथ ही हमारे पास जो दूसरे हैं रफ़ान का कस्टर्ड, नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला आपकी जो भी हमारे शो हैं इस रफ़ान के कस्टर्ड और जेली के साथ मैं आपको बेहतरीन सा डेज़र्ट बना के दिखाऊंगा। ये हो गया। और साथ ही हमारे साथ क्योंकि हमारे यहाँ अमूमन पकोड़े वगैरह समोसे इनके लिए जो यूज़ होता है हमारे ड्रिंक वगैरह और पेप्सी और 7 अप भी यूज़ करते हैं। तो मतलब ये कि किसी भी चीज़ को आप यूज़ करें मगर कम से कम और बयाना रवि रहना चाहिए, तो ज़्यादा किसी भी चीज़ की वो ज़्यादा आपके नुकसानदेह, तो लिहाजा वक्त और हालात के मुताबिक आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये रिंग अनियन भी हमारे रेडी है। इसके बाद हम एक रिंग अनियन ये हमारा बन होता है। अब हम डालेंगे एक एनर्जी ड्रिंक, ये देखें इस तरीके से हमने रिंग अनियन भी दे दी। तो एक ही बेस से हमने जो है मुख्तलिफ़ किस्म के आपने पकौड़े जो है वो बना दिया, ये देखें। और इसको हमने इस तरीके से डिज़ाइन किया है। बाकी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और वक्त होता है हमारा, ये देखें ये आज हमने केचप के साथ जो है ड्रेसिंग की है, बेस से हमारा हटेगा। और अब हमने एक गिलास ले लिया है, ठीक है जी। अब एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे बेहतरीन सा, जो हमने पहले भी आपने बताया था, एक इलायची के अंदर और एक रेड सिरप के अंदर करछी का जाम शीरी के साथ आप बनाएंगे। और इसमें के अंदर शुगर की ज़रूरत ही नहीं है, आपको 2 टेबल स्पून आपने एक गिलास के लिए लेना है और पर दूध के साथ दोनों के साथ एक मिला के एक एनर्जी ड्रिंक बनाएंगे बेहतरीन सा, ये देखिए आप। और एनर्जी ड्रिंक डालने के बाद इसमें आप नट्स डाल दें, जेली डाल दें, रफ़ान का जेली इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट में प्रोग्राम में जैसे ही टाइम मिलेगा तो हम आपको ये भी चीज़ें बना के डिफरेंट बनाएंगे। कस्टर्ड के साथ भी बना सकते हैं जेली, और आप अपने ड्रिंक के साथ भी ऐड कर सकते हैं। नॉर्मली आप गर्म हीटेड में करें और उसको एक मुख्तलिफ 1 कप पानी के अंदर बना के जेली बनाएं और ठंडा करने के बाद इस फॉर्म में आप उसको चॉकलेट क्यूब की शक्ल में काटने के बाद ऐड कर सकते हैं। तो ये हमारा एनर्जी ड्रिंक भी रेडी है। और कद्दू के हिसाब से जाम शीरी, चाहें आप इसके अंदर इलायची का जो है वो भी इसके अंदर बेस यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके साथ ही आज की रेसिपी होती है टाइम ख़त्म। तो इंशाअल्लाह ताला कल की रेसिपी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।